سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کل اکثر خواتین جسم میں وٹامن ڈی کی کمی کے خوف کے باعث از خود وٹامن ڈی کے کیپسول استعمال کر رہی ہیں۔ کیا یہ طریقہ کار درست ہے؟ سیلف میڈیکیشن ہم نے ہمیشہ بتایا ہے کہ سیلف میڈیکیشن انتہائی نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، جب تک جسم میں وٹامن ڈی کے تناسب کی جانچ نہ ہو، یہ کیپسول ہرگز استعمال نہ کیے جائیں۔ جسم میں وٹامن ڈی کی مقدار زیادہ یا کم ہونے کی تشخیص ٹیسٹ کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور رپورٹ دیکھ کر اس کے معالج ہی اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ وٹامن ڈی کے کیپسول کتنے مقدار میں اور کس وقت استعمال کیے جائیں۔ جب ہم بغیر کسی ٹیسٹ کے وٹامن ڈی کے کیپسول از خود استعمال کریں گے تو اگر جسم میں وٹامن ڈی کا لیول زائد ہو گیا تو بھی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تاہم مشاہدے میں اور یہ بات آئی ہے کہ ان میں سے 90% میں وٹامن ڈی کی کمی ہی ہوتی ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک بہترین طریقہ سورج کی دھوپ بھی ہے، جس سے نہ تو کوئی نقصان پہنچتا ہے نہ ہی کسی قسم کی کوئی خرچہ آتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا طرز زندگی کچھ ایسا بن گیا ہے کہ خواتین کو دھوپ میں بیٹھنا بھی بہت کم نصیب ہوتا ہے، اور خاص طور پر اگر باہر بھی نکلتی ہیں تو اتنے کپڑے پہن کر اور اتنی چادریں اور اتنے برقعے وغیرہ پہن کے نکلتی ہیں کہ دھوپ تو پڑ ہی نہیں سکتی۔ سردیوں میں بالخصوص خواتین کو تھوڑی دیر کے لیے ضرور دھوپ میں بیٹھنا چاہیے۔ یاد رکھیے، دھوپ وٹامن ڈی کا خزانہ ہے، جس سے ہڈیاں مضبوط اور توانا ہوتی ہیں۔ وٹامن ڈی کی تعداد بڑھانے کے لیے دھوپ میں بیٹھنا انتہائی ضروری ہے، جبکہ کیلشیم کا استعمال اور کیلشیم سے بھرپور غذائیں بھی انتہائی ضروری ہیں۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے، آسٹیوپروسس سے بچانے کے لیے، بہرحال ہر فرد کو اپنی کوشش کرنی چاہیے، گھر کے سربراہ کو بھی کوشش کرنی چاہیے، اور کمیونٹی میں اس قسم کے سیمینار، اس قسم کی آگاہی کے پروگرام ہونے چاہیے، تاکہ جو کہ یہ مرض ہر گھر کا مرض ہے تو اس سے آگاہی اور شعور پیدا ہو، اور بہتر طریقے سے لوگوں میں ان مسائل کو حل کرنے کے طریقے معلوم ہو سکیں۔ آسان طریقے جس میں کم خرچ ہوتا ہے، اس کے ذریعے لوگ اپنی صحت کو بہتر رکھ سکیں۔